سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی کوئی ہمسر نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، الف لام میم کا یہ اسپیشل ایڈیشن جامع صدیقیہ میں ہے اور آج ہمارے ساتھ خصوصی مہمان ہے مولانا منظور احمد مینگل صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، آج ہمارا یہ پہلا اتفاق تھا اس جامعہ کو دیکھنے کا۔ ہم نے بہت کچھ دیکھا جو عجائبات سے بھرپور ہے، مزارات سے بھرپور ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، وہاں زیادہ ضرورت نہیں ہے اس قسم کے اعلیٰ مدارس ہوں، شعبہ تدریس پہ زیادہ کام ہو، یا کراچی میں زیادہ ضرورت ہے؟ بلوچستان میں اس کی ضرورت ہے اور بڑی تعداد میں، وہاں کی عوام کی تعداد کے لحاظ سے الحمدللہ یہ کہ بہت کم ہو رہا ہے۔ اچھا، وہاں کی غربت اپنی جگہ پر ہے، ملک پسماندہ ہے، یہ باتیں تو طے شدہ ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ کو حیرت ہوگی کہ بلوچستان میں مدارس کی ایک بڑی تعداد ہے، اور بلوچستان کے لوگ، یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس تعداد کے لحاظ سے بلوچستان میں دینداری بہت زیادہ ہے۔ بلوچستان ہی کی طلباء آپ کو سندھ میں، پنجاب میں، آپ کو حیرت ہوگی خیبر پختون میں بڑے بڑے اداروں میں، جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک ہے، پشاور کی دیگر ادارے ہیں، اور پورے خیبر پختون کے اندر مدارس میں آپ کو بلوچ اور پٹھان بلوچستان کے ملیں گے۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا خاص انداز ہے طنز و مزاح کا، یہی آپ کی شخصیت کی شناخت ہے، یا پھر لوگ اس حوالے سے آپ کو جانتے ہیں، دوسرا پہلو نہیں جانتے؟ دیکھیے، ایک مسخرہ ہے اور استہزاء ہے جس میں سامنے والے کی توہین ہو، تو اس کو شریعت بھی جائز قرار نہیں دیتی، اور اس کا ثبوت بھی نہیں ہے، اور اس پر ظاہر ہے کہ وعیدیں بھی ہے۔ دوسری چیز ہے مزاح اور خوش طبعی۔ تو احادیث کی کتابیں باقاعدہ ہے، ترمذی حدیث کی کتاب ہے جامع ترمذی، اس کی جلد ثانی میں، اور اسی طرح دیگر حدیث کی کتابوں میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش طبعی کے واقعات۔ اب ظاہر ہے کہ اس قسم کے مزاح اور اس قسم کے خوش طبعی وہ تو آدمی اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے عام دوستوں کے ساتھ، لیکن طلباء ہے، آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ باقی کسی کے ہاں شاید یہ ہے کہ 1 گھنٹہ کوئی بڑی کتاب پڑھا رہا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، دور حدیث تو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اداروں میں 14 اساتذہ دور حدیث پڑھاتے ہیں۔ میں یہاں آتے ہی 2-3 سال میں نے اکیلا دور حدیث پڑھا، اور اس سے پہلے والے کلاس میں جیسے کہ آپ تشریف لائے تھے مشکات، وہ بھی پڑھاتا رہا ہوں، اور مفتی حضرات کے جو کورس ہے وہ بھی پڑھاتا رہا ہوں۔ اب آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، علماء اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یہاں کے حقائق اسی طرح ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اب اس طرح 6-7 گھنٹہ ایک آدمی پڑھائے تو طلبہ بور ہو جاتے ہیں، اور یہی ہماری پہچان ہے، یہ ہمارے لیے باعث عزت بھی یہی ہے۔ ہمارے پاس ان سے بڑا سرمایہ بھی نہیں ہے، تو کچھ خوش طبعی کی باتیں ہوتی ہیں، اور علم کہتے ہیں، فلاسفہ پرانے یہ کہتے ہیں کہ طبیعت میں جب نشاط ہو، خوشی ہو، تو پھر سامنے والے کی بات کو آدمی لے لیتا ہے۔ اگر ان پر یہ کہ ڈنڈا لے کر کے سروں پر مسلط ہوں گے، شاید یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آ جائے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ بسا اوقات پھر کسی بات کو صاف انداز میں کہنے سے شاید سامعین اس کو محسوس بھی کر لیں، تو مذاق میں ہماری مجبوری بھی ہے، اور شریعت کی بات پہنچانی بھی ہے، لیکن صاف کسی کو برا لگے تو اس مذاق میں ہم وہ بات بھی نکال لیتے ہیں۔ اچھا، بعض اگر ایسے کلبس بھی مشہور ہیں جس میں آپ خواتین کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی بھی ہوگا اگر تمہارا ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یورپین معاشرہ اسلام کے اس چہرے کو پسند کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اس میں تو معقول انداز میں ان کو سمجھایا گیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس میں تو یہ بھی چل نہیں سکا کہ اگر میری مرضی ہوتی تو یہ ہے کہ کوئی خاتون وہ اپنی مرضی کے اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ لڑکی پیدا نہ ہوتی۔ اس کی مرضی یہ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ اس کی تعلقات بھی نہیں ہو سکتے، ناجائز تعلقات، اور چچا کے ساتھ، اس کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر آدمی کا کھانا پینا، آدمی خوشی چاہتا اس کو غمی، آدمی سردی چاہتا وہاں گرمی آ جاتی، آدمی تندرستی چاہتا لیکن وہاں بیماریاں آ جاتی ہیں، آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مجھ پر کوئی بیماری نہ آ جائے، لیکن بیماریاں آ جاتی ہے، آدمی چاہتا ہے جوان رہوں لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے، آدمی چاہتا ہے میرے والدین ہمیشہ جوان رہے، بہن بھائی ان کو اچھے حالت میں دیکھوں، اس طرح نہیں ہوتی۔
کشتیاں بالکل ہماری تمناؤں کے خلاف چلتی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرا جسم میرے مرضی میں بھی کسی بات میں ہمیں اختیار نہیں ہے، فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طنز و مزاح کے ہی زاویے کو اگر دیکھیں تو بعض اوقات بڑے علماء کرام جن کو عوام بہت پسند کرتی ہے، ان سے متاثر بھی ہوتی ہے، آپ برملا برجستہ ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. مولانا طارق جمیل ایک مثال ہے اور دیگر علماء بھی ہیں، تو اس کی پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ طارق جمیل ہمارے سر کے تاج ہے اور دیگر علماء، لیکن باتیں دو ہوتی ہے. ایک یہ کہ مسائل شرعیہ ہے اور ایک اپنی دوستی ہے. میرا یہ جو ہاتھ ہے یہ بہت قیمتی ہے، لیکن اگر اس کو کینسر لگے گا اور اس میں بدبو اور تعفن اگر پیدا ہوگی تو میں خود ہی ڈاکٹروں سے کہوں گا کہ اس کو کاٹ دو. اس لیے علماء ہمارے بعض وہ پٹری سے جب ٹل جاتے ہیں، کئی دفعہ حضرت سے میری پرانی دوستی ہے اور ہم نے حضرت کو کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ مسائل شریعہ میں ظاہر ہے کہ پوری شریعت کا اور احادیث کا احاطہ اور علوم تفسیریہ کا احاطہ نہ میرے پاس ہے نہ کچھ، لیکن آدمی اپنے سے بڑے علماء کے ساتھ کوئی بات کر دیتا ہے تو علماء کو اعتماد میں لینا. کئی دفعہ حضرت کو تنبیہ بھی کی. حضرت ہمیں دوست تھا اور ہے اور رہے گا بھی، لیکن یہ ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ یہ غلط تفسیر ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، محققین اور محدثین مفسرین کے مطابق نہیں ہے. اس بات کو سر عام جیسے آپ نے کہا ہے، ایک بہت لوگوں نے منفی انداز میں اس کو لیا ہے، اس کی آپ اصلاح کر لیں. لیکن شاید حضرت نے توجہ نہیں دی، ہماری بدقسمتی اس وجہ سے جیسے سر عام اس نے یہ غلط بات وہ اس کی زبان سے نکلی تو ہم نے بھی سر عام اس کی تردید کی. ملک پاکستان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ اگر آپ خود بحیثیت وزیر اعظم کسی عہدہ سنبھال لیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ملک بنا ہے اسلام ہی کے نام پہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ہم مسلم ہیں اور مومن ہیں، اور مسلم اسلام سلامتی بانٹنے والے. کوشش یہی ہوگی کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ترجیحات کیا ہوں گی آپ کی؟ ترجیحات یہی ہے، ہماری ترجیحات محمد رسول اللہ کے قدموں میں جس طرح میں بھی اس کی نقل اتاروں گا، یہی کوشش ہوگی کہ امت کو تکلیف نہ پہنچے، اور امت کو بتائیں گے کہ اس بھنور سے اور ان پریشانیوں سے، اس تشویشناک صورتحال سے نکلنے کا طریقہ کیا. اپنی بھی کوشش ہوگی اور اپنے ماتحت والوں کو بھی اسی کے پابند کریں گے. سب تمام مسائل کا حل اسی میں ہے. اسلام سلامتی ہے، ایمان امن فراہم کرتا ہے، اور اس میں کوئی دہشت گردی، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی 800 سال ہماری حکومتیں رہی، شاید آپ تاریخ میں معلوم کریں 800 سال کے اندر لاکھوں کروڑوں انسان مسلمان، لیکن یہ کہ صرف 11 چوریاں ہوئی ہیں. اگر آپ کو تاریخ اس سے زیادہ معلوم ہو مجھے بتا دینا. 800 سال میں 800 سال کے اندر صرف 11 چوریاں ہوئی ہیں. اگر یہاں 8 وقت کی نماز ہوتی ہے، مسجد کے آگے سے ساری چپلیں جوتے غائب ہو سکتی ہیں. بس یہی ہے نا کہ وہ اسلام کو ایک زبانی حد تک تو ہم نے لایا ہے. لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. اسلام کا نام رہے گا، قرآن کے نقشے رہیں گے، مساجدہم عامرۃ، مسجد آباد ہوں گے، وہی خراب من الہدیٰ، لیکن ہدایت ان کے اندر اور دین اور تقوی اور طہارت یہ چیز نہیں ہوگی. علماء شر من تحت ادیم السماء. زمین پر بسنے والوں میں علماء سب سے زیادہ فتنے کو ابھارنے والے علماء ہی ہوں گے. تخرج من عندهم الفتنة وفيهم تعود. فتنہ انہی سے نکلے گا اور انہی میں لوٹ کر کے جائے. ایسا ہی ہے اور ایسا نظر بھی آ رہا ہے. جی ہاں. علماء سو کی فہرست اگر ہم بنائیں تو سب سے زیادہ آپ قابل مذمت کس کو سمجھتے ہیں، جن کو ضرورت ہے تصحیح کرنے کی؟ دیکھیے کہ یہ سروے تو بہرحال آپ حضرات چونکہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، یہ سروے تو آپ ہی کریں گے. جو قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے بالکل، یعنی نماز ہے، واضح ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایمانیات ہے، اخلاقیات ہے، معاملات ہے، معاشرات، ساری چیزیں بالکل قرآن و سنت میں واضح ہے. جو ان سے ہٹا ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہی علماء سو ہے اور کون. صحیح ہے. جی. مدارس کے حوالے سے آج کل کی جو حکومت ہے، خاص طور سے عمران خان صاحب کا موقف بڑا کلیئر ہے، اور حکومت نے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وقف الاملاک ایکٹ بھی اسلام آباد میں نافذ ہوا ہے. تو عمران خان صاحب کی پالیسیز کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دین کے حق میں جا رہی ہیں اور ساری باتیں اصلاح کی طرف ہیں؟ بظاہر تو کوئی ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن کہیں اخلاص اور اس کی نیک نیتی معلوم نہیں ہو رہی ہے. باقی کامیابی اس کو کہاں تک ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ ان سے پہلے بھی آئے، ہر ایک نے یہ کہ اس بھیک مانگنے والے، چندہ کرنے والے مولوی کے گلے دبانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اسی طرح یہاں سے چلے گئے. انشاءاللہ یہ بھی اسی طرح ہوں.
خوب، ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں. میں اب تک حیران ہوں کہ کافی طویل گفتگو ہوئی ہے، تشنگی باقی ہے، مگر منظور احمد مینگل صاحب نے اب تک ایک لطیفہ مجھے نہیں سنایا. میں وہ سننے کا طلبگار بھی رہوں گا. علمی گفتگو بھی ہوگی. ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. مٹکے سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنا ٹھنڈا کیسے رہتے ہو، تمہیں غصہ نہیں آتا، گرم کیوں نہیں ہوتے؟ تو مٹکے نے کہا کہ جو چیز مٹی سے بنی ہو اس پہ زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے یا گرمائش کا اظہار کرے. اس کو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، ذہن بھی اور فکر بھی اور خیال بھی اور خود اپنی ذات میں بھی. میں نے مولانا صاحب سے جو چند باتیں سیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں خوبصورتی ہے. جب آپ خشیت الہی کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو پھر اس کا روب اور اس کا اثر آتا ہے، مگر جب آپ معاملے کو تھوڑا حساس یا لطیف کر کے پیش کرتے ہیں تو اس کا بھی رنگ آتا ہے. مولانا صاحب، یہ آپ کی گفتگو میں خداداد صلاحیت ہے، لوگ آپ کی گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں، مگر وہاں پہ بعض کا تعصب، فرقہ اور یہ سب چیزیں بھی بڑی نمایاں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے مجھ جیسا عام آدمی دو قدم پیچھے لے کے سوچتا ہے کہ کیا میں صحیح جگہ پر ہوں. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سرمے والا یہ جو پتھر ہے یہ پتھر ہی ہوتا ہے. میں بلوچستان ضلع خوزدار کا وڈ اخترجان کا جو علاقہ ہے، منگل علاقہ، ہمارے پہاڑوں میں یہ پتھر ہوتا ہے. تو جو پہچاننے والے قدردان ہیں وہ اس پتھر کو دیکھ کر کے وہ اس کو صاف کر کے پھر لے جا کر کے پیس کر کے اس کو آنکھوں میں بساتے ہیں. لیکن کچھ ناواقف ہوتے ہیں کہ اسی پتھر کو اٹھا کر استنجا اس سے خشک کرتے ہیں. تو بس یہ کہ جو قدردان ہے، جو بات کو جانتے ہیں، ان کے ہاں قدر ہے. باقی یہ کہ آپ سمجھے کہ سارے کے سارے لوگ آپ کی قدر کریں تو یہ مشکل ہے. یہ کہ جن کا ذہن پہلے سے اگر مثبت ذہن ہے، خالی ذہن ہے، تو الحمدللہ مخالفین کی تعداد بہت کم ملے گی. مسلمان طبقے میں انشاءاللہ زیادہ تر ہی آپ کو پسند کرنے والے ہی ملیں گے. مولانا صاحب، یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ کو ایک سعادت حاصل ہوئی، ام المومنین جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت خواب میں آپ کو نصیب ہوئی. اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیے گا. سفر کے دوران یہ ہے کہ کچھ شاید اس طرح جیسے ہمارے بحث مباحثہ ہو گئے تو شاید کچھ اس طرح محسوس ہو گیا کہ سامنے والا شاید آپ کی شخصیت کو قبول نہیں کر رہا، تو اس کے دفاع میں پھر کچھ آیتیں، میں قرآن کا حافظ ہوں، جی ماشاء سورہ احزاب کی اور دیگر آیتیں، تو ازواج مطہرات کی شان میں وہ میں پڑھتا رہا. تو رات ہی کو آپ کو میں نے خواب میں دیکھا، لیکن یہ کہ آپ کالے برقع میں تھی اور کالی چادر تھی، اور صرف مجھے اتنا بتایا گیا کہ آپ کی والدہ آ گئی ہے. باقی یہ ہے کہ چہرے مبارک کی زیارت میری مائیں کراتی نہیں کسی کو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ تمہاری روحانی مائیں ہیں، صحابہ کو خطاب ہے. تب بھی اگر آپ کو کچھ مانگنا ہے، کوئی بات معلوم کرنی، پردے کے پیچھے. اس لیے اماں جی کے چہرے کی زیارت نہیں ہوئی. اتنا مجھے بتایا گیا کہ، اور وہ قد وہ سب کچھ میرے ذہن میں ہے، تو اس وجہ سے باقی چہرے کی زیارت یہ. گفتگو کیا ہوئی؟ صرف اتنا سا بتایا گیا. میں عرض کر رہا ہوں چونکہ وہ آیتیں کچھ ان کی ازواج مطہرات کی شان میں پڑھتا تھا، تلاوت کرنے والا میں ہی تھا، مختلف آیتیں اس طرح. تو بس شاید میں کچھ نالائق سے مجھ سے جو ہو سکا کہ میں نے دفاع جو اماں جی کی تو اس پر یہ ہے کہ اللہ نے اتنا انعام کیا. مجھے بتایا گیا کہ آپ کی والدہ آ رہی ہے، بس میں کھڑا ہو گیا، استقبال کے لیے دیکھا، اور زیادہ نہیں تھا. ماشاءاللہ. یہ اکرام کہ آپ لال مسجد کی طرح اپنے سفر کو لے کے چل رہے ہیں، اور بہت سارے مقامات پہ آپ گورنمنٹ کو چیلنج دیتے ہیں. ایک جگہ پہ تو آپ نے کہا آؤ اگر بلڈوزر چلا سکتے ہو تو چلاؤ، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، باہر لگا دوں گا خیمہ. یہ انداز مناسب ہے؟ نہیں، انداز تو شاید یہ جملہ تو میرے آپ نے سن تو لیا، لیکن وہ ہمارے دوست ہے، ہم اس کو ویلکم کہتے رہے. اور وہ یہ کہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہے اور اس کی تائید بھی میں نے کی. اور خدا جانے کہ اس نے کوئی گرم چیز کھائی ہوگی بر وقت، اس نے بھی اسمبلی میں کوئی غلط بات کی، تو اس کا یہ رد عمل کے طور پر یہ کہا گیا ہے. لیکن یہ تو آپ کو معلوم بھی ہے کہ شاید یہ کہ یہ آپ سمجھے کہ یہ طلباء یہ اس بلڈنگ کی وجہ سے آ گئے یا اس سے. تو میں صرف یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بلڈنگ اگر آپ ہٹائیں گے، میدان پہ ہمیں بٹھائیں گے. ویس بھائی آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں یہ چھپرا تو آپ نے دیکھا کہ جس میں طلباء کھانا کھا رہے، اس قسم کے چھپرے، اس قسم کے خیمے، اور یہاں یہ تقریباً 40 تک کمرے، ادھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ادھر طلباء نے اپنے پیسوں سے بنائے یہ چھپروں میں رہتے ہوئے. اور اگر اس کو آپ آزمانا چاہیں تو یہاں لا کر کے کسی شاید یہ کہ وہ سرکاری مولوی کو اگر آپ بٹھائیں اور مجھے روڈ پہ لے جائیں، پھر دیکھتے طلباء یہاں رہتے اس بلڈنگ کے لیے یا میرے پیچھے آتے.
یہ آزما کر کے اس کو کوئی بھی دیکھ لے۔ دوران گفتگو میں نے ایک طالب علم سے بلکہ کئی سارے طلباء سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ کون سے فرقے کو سب سے زیادہ قابل مذمت سمجھتے ہیں، تو سب نے یک زبان ہو کے ایک فرقے کا نام لیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا تعصب اور فرقہ واریت بھی وہیں پہ جنم لے رہی ہے؟ وہ 400 اللہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، خیر البشر کی فہرست میں بھی آ سکتے ہیں، اور شیطان بھی تو بن سکتے ہیں۔ ویسے آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، ہم لوگ تو چونکہ کتابیں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، فرقہ اور تفرقہ فرقے بنتے ہیں ایمانیات کے مسئلے پر، کہ ایمان سے جو ہٹے ہوئی ہے وہ فرقہ ہوتا ہے، اور فرعی مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کو وہ مذہب کا اختلاف کہتے ہیں۔ شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، اور بہت سے کچھ یہ کہ ہمارے اور بہت سے طبقے ہیں اس ملک میں بسنے والے، جن کو بعض لوگ فرقے ہی کہتے، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ مذاہب ہے۔ اور مذاہب کا اختلاف یہ کوئی ناپسندیدہ مضموم نہیں ہے۔ فرقہ یہودیت اور نصرانیت اور اسی طریقے پر بدھ مت، یہ ہے، یہ فرقے ہے۔ لفظ فرقہ کہاں استعمال کرنا ہے؟ قرآن اور سنت کی اصطلاح میں، اور یہ ہے کہ مذہب کہاں پر استعمال ہوگا؟ یہ جو ہمارے بعض اختلافات ہیں، یہ اختلاف مذہب کا ہے۔ یہ ثواب، سواد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ثواب درست اور خطا، اس کا اختلاف ہے، اور یہ حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ لوگ اس درمیان میں آ گئے، لوگوں نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو غلط رنگ دے دیا۔ اب فرقہ کس کو کہتے؟ تفرق، اور یہ کہ مذہب کیا ہے، ان میں فرق نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یعنی پاکستان میں موجود کسی بھی اسلام کی حدود میں رہنے والے مسلک کے لیے آپ کی طرف سے کوئی نفرت آمیز جملہ نہیں ہے؟ نفرت آمیز نہیں ہے۔ شاید آپ کے علم میں یہ بھی ہو کہ پچھلی حکومت میں، اور یہ سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے باقاعدہ منظور ہوا کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں 6ٹھی جماعت سے لے کر 12ویں تک قرآن مجید کا ترجمہ ہوگا۔ صحیح۔ اب تو ترجمہ تو لازمی ہے 6ٹھی سے لے کر 12ویں تک، لیکن یہ کہ اب ترجمہ کس کا، بریلوی کا ہو یا جماعت اسلامی کا ہو یا اہل حدیث کا ہو یا دیوبندی کا ہو یا شیعہ کا ہو، تو آسمان سے تو گرا لیکن کھجور میں اٹکا۔ عورتوں کے حوالے سے بہت سے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ منظور احمد مینگل صاحب بہت ہی سخت اور ناپسندیدہ رویہ اختیار کرتے ہیں، طنز و مذاق کبھی کچھ، یہ سچ ہے؟ نہیں، یہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ میں اسی ضمن میں، تقریر کے ضمن میں اپنی بہنوں کو اور اپنی ماؤں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سونے بھی دکھانے کی چیز نہیں ہے، چاندی بھی کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے، یہ پھر بھی بے قیمت چیزیں ہیں۔ میری ماں اور میری بہن کو اللہ نے جو مقام دیے، چاہیے کہ سورج اور چاند بھی اس کے چہرے کو نہ دیکھے، اپنی قیمت کو پہچان لو، گھر میں رہو۔ ماشاءاللہ۔ بس یہی ہے، یہ اس خاتون کی قیمت ہے۔ اور ہماری مائیں اپنے مقام کو اگر سمجھے، رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا کہ عورت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں، وہ مرد ہی آئے ہیں، اور کوئی خاتون نبیانی بن کر کے آج تک نہیں آئی۔ تو اماں جی نے بڑا پیارا جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ انبیاء سے پتہ کرو کہ وہ کن کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں کو، اور ماں کو عربی میں کہتے اصل، تو کائنات کی اصل تو ہے ہی انسانوں کی ماں ہی ہے، ماں کا ایک مقام ہے۔ یہ جو بورڈوں پر تصویریں میری ماں اور بہنوں کی بنا کر کے ٹافی کسی کو بیچنا ہے، مسالہ اگر کسی کمپنی کو بیچنا ہے، تو وہ خاتون کی تصویر ہم کرے، اس طرح ہماری ماں بہن کی توہین نہ کرو۔ یہ تو ہم تو اس کی عزت کے لیے فریاد کر رہے ہیں، اس کی مقام کے لیے، کاش کہ میری مائیں اپنے مقام کو پہچان لیں۔ کہتے ہیں علماء کرام، مولوی حضرات خاص طور سے 2020 میں رہنے والے ایک سے زائد شادیوں پہ بھروسہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کبھی اس حوالے سے غور نہیں کیا؟ ایک سے زائد شادیاں یعنی کثرت سے ازواج ہوں اور اس کے بعد گھر منظم چل بھی رہا ہو؟ اگر ڈرپوک ہو تو پھر ایک شادی کرو، اور اگر مردانگی ہے تو 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ اس کا یہ مطلب چوتھے ہے پارے میں 3 گنا زیادہ مردانگی ہے، 3 شادیاں آپ کی ہیں، اور وہ عدل تو بھی آپ کرنے میں آپ کامیاب مانے ہو یا نہ مانے ہے اسی طرح۔ عدل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے مرد، آپ کی مثال دیتے ہوئے؟ دیکھیے کہ اگر کمی بیشی ہو تو وہ انہی کا حق ہے، وہ باقی اویس بھائی نہ پوچھیں، وہی پوچھ سکتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے خواتین و حضرات، اور میں بہت لطف لے رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو مزید سوالات پوچھیں گے، وہ سوالات جو آپ نے بھیجے ہیں اور وہ سوالات جو دل میں ہیں۔ ایک مختصر سے وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ہم اس وقت چمن میں
نہیں وہ چمن نہیں جو بلوچستان میں ہے، بلکہ وہ چمن جو جامع صدیقیہ میں ہے، اور یہاں کے اس چمن میں ہم بڑی اچھی گفتگو کرنے کے طلبگار بھی ہیں۔ مگر ایک عجیب بات تھی، جب میں یہاں سے وہاں آیا مولانا صاحب، بڑی ساری تعداد میں گارڈز آپ کے آس پاس رہتے ہیں، تو کیا اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ زیادہ خطرہ ہے زندگی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی گارڈوں کا اور محافظین کا انتظام پہلے کیا ہے۔ من یکلونا اللیلۃ، کون رات کو ہماری حفاظت کرے گا، یہ حدیثیں بھری ہوئی ہے۔ اور جب سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہو گئی، واللہ یعصمک من الناس، کہ اب اللہ نے آپ کو گارنٹی دی ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب میری فکر نہ کریں انشاءاللہ۔ باقی کچھ تکلیفیں تو ہوئی، جیسے کہ احد میں آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، زخمی ہو گئے، لیکن اس کی گارنٹی ہے کہ آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکے گا، تو حضرت نے ہٹایا۔ اور ہمارے جیسے مولویوں کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں حکم یہی ہے کہ اپنی حفاظت کر لو۔ جی ہاں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور آپ ہی کے۔ جی جی۔ خوف نہیں آتا؟ کیونکہ جس دور میں ہم پل رہے ہیں وہاں علماء کا اکرام اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے، بلکہ اکرام تو کجا، ابھی 2020 بڑا سخت سانحہ گزرا ہے ڈاکٹر عادل خان شہید کے حوالے سے دیگر، تو آپ کو دن رات یہ بات ستاتے نہیں ہے کہ کوئی بھی ناقد، کوئی بھی مخالف کوئی ایسی حرکت کر جائے؟ بس جو ہم سے اویس بھائی بن پاتا ہے، یہاں ایک بڑی تعداد ہے، اور کچھ وہ ہے کہ جو آپ کو محافظین نظر آ رہے ہیں، کچھ وہ ہے کہ شاید چھپے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ایک بڑی تعداد ہے ہمارے ساتھی، اللہ ان کو جزا خیر دے، نہ کسی کو کوئی تنخواہ ہے نہ کچھ ہے۔ یہ شاید آپ جن کو گارڈ سمجھ رہے محافظ، یہ تھوڑے ہیں، ان سے بڑھ کر کے ایک بڑی تعداد ہے جو ہر طرف سے مدرسے کے، وہ محلے والے بھی ہے اور محلے سے ہٹ کر کے 1500 طلباء ہیں، ان میں بڑی تعداد ہے۔ بیدار دماغ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے ان میں، اور 24 گھنٹہ آپ کو حیرت بھی ہوگی، ان سردیوں میں بھی وہ بالکل رات کو پہرے دیتے رہتے ہیں مدرسے کے دائیں بائیں، اور ایک بڑی تعداد ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ 100 ہے یا 150 ہے، بہت بڑی تعداد۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کی کیا انسیت ہے؟ کافی مرتبہ آپ نے ان کی تعریف کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کی سیاسی کاوشوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ حضرت باقی تو اویس بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اونٹ جتنا بھی گیا گزرا ہو، گھوڑا جتنا بھی گیا گزرا ہو، لیکن یہ کہ اس سے نیچے ایک سواری ہے جس کا نام تو نہیں لیتا، اس سے بہتر ہے ایک عالم دین ہے، بہترین قرآن پڑھتا ہے، اور اندر جو ہم نے تحقیق بھی کی ہے کہ ہوتے ہیں ہمارے بعض لوگ، اعمال میں ہماری کمزوری ہوتی ہے، سفر میں حضر میں ہر طرح سے دیکھا ہے، نہ ان کی نمازوں میں کبھی یہ ہے کہ کمی آئی ہے، نہ ان کے اعمال میں کمی آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب اس میدان میں چلا جاتا ہے تو بہت سی چیزیں رہ بھی جاتی ہے، لیکن کمزوریاں کوتاہیاں ان کی ہوں گی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان کو آپ ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ ان کو نہ تولیں، فضل الرحمان جیسے کروڑوں ابو بکر کے برابر نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک عالم دین ہے، اور ساتھیوں سے کئی دفعہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی اور شخصیت ہے اس کا متبادل وہ بھی پیش فرمائیں، لیکن ہماری مارکیٹ میں کوئی اس کے برابر کا ہے نہیں۔ جماعت اسلامی میں بھی کوئی نہیں ہے، اور لبیک یا رسول اللہ میں بھی کوئی نہیں ہے؟ دیکھیے کہ لبیک یا رسول اللہ کے جو کچھ ساتھی تھے، اللہ نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا، جیسے خادم حسین رضوی، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ علماء ہے، لیکن معرفت کل شین عند اہلی، ہر ایک فیلڈ کے ایک میدان کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ مولانا بہرحال اس میدان کے شاہ سوار ہے۔ جی ہاں، شاید وہ میرا کام نہیں کر سکے گا جو میں تدریس کر رہا ہوں، ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے جیسے ان کی فصاحت و بلاغت گفتگو کا انداز ہے، وہ میں نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہر عالم کی اپنی خصوصیت ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی سیاسی ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مفتی ہے، اور مولانا کی اپنی صلاحیتیں بہرحال ہے، اور اس کا علم آپ کا چونکہ میڈیا سے تعلق ہے، صلاحیت۔ آج یہ خبر ضرور نشر ہوگی کہ مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو گھوڑے اور گدھے سے تشبیہ دی ہے۔ ہاں نہیں، میں نے تو نام نہیں لیا، گدھے کا نام نہیں لیا، میں نے کہا کہ وہ دراز گوش کہتے ہیں فارسی میں، دراز گوش۔ بس اونٹ کو آپ یہ ہے کہ اس سے نیچے والے سواریوں کے برابر نہ کریں۔ گدھے کا نام تو میں نے لیا بھی نہیں، وہ تو آپ اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں جب کسی صحابی نے اگر اس پر سواری کی ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں، اگر اس پر کسی صحابی نے سواری کی ہے یا کسی نبی نے سواری کی ہے، تو ہم حدیث پڑھاتے وقت اس کا نام گدھے سے نام نہیں لیتے، ہم کہتے دراز گوش، ادب یہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے نام نہیں لیا، ورنہ میرے لیے مسئلہ آپ بنا لیتے۔
مسئلے ویسے کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ وفاق المدارس سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ مولانا کو وہاں پہ حصہ دیا جا رہا ہے بحیثیت سیاسی فرد، آپ کو لگتا ہے ان کو اس میں ہونا چاہیے؟ نہیں، وہ اس طرح نہیں ہے. وفاق المدارس میں اگر اس کو حصہ دے رہے ہیں تو وفاق میں یہ کہ مختلف قسم کے مورچے ہیں. ایک وہ ہے کہ یہ جو نصاب ہے ہمارا، اس میں جیسے کہ 22 آدمی ہے، جی اس میں ہوں. اور پھر یہ کہ ایک تخصصات مفتی حضرات اور اس میں حدیث میں اسپیشلسٹ کوئی بن جائے، علم حدیث کا ایک نصاب، اس میں مولانا زاہد الراشدی ہے، مولانا تقی صاحب ہے، میں ہوں، ہم 3 آدمی ہیں. تو مختلف شعبے ہیں ہر شعبے میں. اب مولانا کو اگر وفاق المدارس والے لے بھی رہے ہیں تو وفاق والے کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 دیواری میں پڑھائیں گے، آپ اللہ کے لیے باہر جو ہم پر سنگ باری ہو رہی ہے اس سنگ باری میں آپ ماہر ہماری حفاظت کر لیں. صرف اتنی سی بات ہے. ایک بڑا دلچسپ سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری ہے بحیثیت طالب علم میں آپ سے پوچھوں، جہاد کے اس کانسیپٹ کو بہت خراب کر کے ہمارے ذہن سے دور کر دیا گیا. عام بچے کو اب جہاد کے نام سے نفرت ہو گئی ہے. اس میں کس حد تک علماء کا کردار ہے اور کس طرح سے اس کو مثبت انداز سے پیش کریں؟ دہشت گردی اور جہاد میں فرق کیسے محسوس کروائیں؟ حضرت آج تک اویس بھائی، جو آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، کہ دہشت گردی کیا ہے اور اس کی حدود اربع کیا ہے. دہشت گردی کی سرکوبی کے لیے اللہ پاک نے جہاد ہی کی اجازت دی ہے اور اس کو فرض قرار دیا ہے. باقی مسئلہ رہ گیا کہ مجاہدین وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے اور یہ ہے کہ وہ غلط جگہ بسا اوقات استعمال ہوتے ہیں، تو وہ مختلف قسم کے لوگ ان میں ظاہر ہے کہ احد کے موقع پر جو لوگ جا رہے ہیں اس سے کفار سے لڑنے کے لیے، تو وہاں 300 سے زائد عبداللہ بن ابی کی جماعت ہے وہ واپس بھی ہو رہی ہے. تو اس طرح ہے کہ ان کو ناکام کرنے کے لیے مجاہدین کو بعض ان میں گھسے رہتے ہیں. مجاہدین کی اپنی کوشش بھی رہتی ہے کہ یہ کر لیں. باقی مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی شاید آپ کو کسی نے حقیقت نہ بتائی ہو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ میری طرف سے آپ تحفہ لے لیں کہ دہشت گردی کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ سود خور سب سے بڑا دہشت گرد ہے، سب سے بڑا دہشت. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سود سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ سے تمہاری کشتی ہوگی، اللہ سے تمہارا مقابلہ تیار ہو ہوگا. جاؤ. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے جو لڑتے ہیں ان کی جزا یہ ہے کہ ان یقتلوا، اگر انہوں نے قتل کیا لوگوں کو تو ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، اور اگر مال بھی لیا ہے اور قتل کیا تو سولی پہ ان کو لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں جبکہ چوری کر رہے ہیں، او ینفوا من الارض، یا لوگوں کو خوف ہراس میں مبتلا کرتے ان کو جلا وطن کر دیا جائے. یہ بھی دہشت گرد ہے. تیسرا ایک دہشت گرد ہے من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب. اولیاء اللہ سے اور دین کے جو ماہرین ہیں ان سے کوئی ٹکر لے لیتا ہے، اللہ فرماتے میں خود اس سے لڑائی کروں گا. یہ بھی دہشت گرد ہے. من بدل دینہ، اسلام کو کوئی چھوڑ دیتا فقتلوا، اس کو قتل کرو. یہ بھی دہشت گرد ہے. مرتد کو. اور جو پاک دامن اور عفیف عورتوں کی عزتوں سے، خواتین کی عزت کو داغدار اور یہ ہے کہ تار تار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی ہے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر کے جان سے مار دیں گے. یا کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، یہ بھی دہشت گرد ہے. تو دہشت گرد آج تک دہشت گردی کے خلاف کوشش تو ہو رہی ہے، سب کر رہے ہیں، لیکن دہشت گردی کیا ہے؟ تو دہشت گردی کی یہی صورت ہے، میں نے آپ کو بتا دی کہ سب سے زیادہ جہاں سودی نظام سب سے بڑا دہشت گرد ہوئی ہے. آپ تو بڑا قوی مطالعہ رکھتے ہیں دہشت گردی کو، مجھے لگتا ہے کہ آپ پسند بھی نہیں کرتے. حالیہ بلوچستان میں ہونے والے مچ کے واقعے اور کوئٹہ کے اوپر تسلسل کے ساتھ جو واقعات، اس پہ آپ نے مذمت نہیں کی؟ نہیں، مذمت تو خیر ہم نے کی ہے، لیکن شاید ٹیلی ویژن کی سطح پر میں نے نہیں کیا. یہاں مسجد میں اور اس طرح سے مذمت ہم کرتے رہتے. کیا کہیں گے اس میں ذمہ دار کون ہے اور کن لوگوں کو بارہا انصاف ملنا چاہیے؟ حضرت جب کسی واقعے کے، کسی قتل کے، کسی دہشت گردی کے اس کے ذمہ دار جب معلوم نہ ہو جائے نا تو پھر آپ خود سمجھے کہ وہی ہے. کون؟ بس آپ سمجھے کہ جس کے قاتل اس قسم کے ہے کہ دیکھیں، میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھوں گا کہ ہمارے اس ملک میں، یہاں صدر میں، کراچی میں اور لاہور میں، اسلام آباد میں لاکھوں یہودی، نصرانی، برطانیہ، فرانس، مغرب کے لوگ، سال میں کتنے غیر مسلم یہاں قتل ہوتے ہیں؟ یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ مسلم ہے کہ ہم تو دوسروں کو سلامتی کر دے رہے ہیں. یہ وہ مومن ہے کہ دوسروں کو امن بانٹ رہا ہے. صحیح. اب یہ کون ہے کہ ان کے پاس مال بھی ہے؟ اگر کوئی پٹھان ہے یا کوئی بلوچ ہے، کوئی سندھی ہے دہشت گرد ہے، تو یہاں سے کسی گورے کو اغوا کیوں نہیں کرتا؟ اس کو قتل کیوں نہیں کرتا؟ اس کی گاڑی کیوں نہیں چھینتا؟ اس کے پیسے کیوں نہیں؟
تو یہ کون ہے کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ان میں یہ قتل نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ کس کی چھتری کے نیچے ہیں؟ اس چھتری کو آپ بھی تلاش کریں، میں بھی تلاش، اور وہ کیا ہے کہ ایک ایک گلی کوچوں کے اندر مسلمان قتل ہو رہے ہیں، بس یہی ہے مسئلہ، سارا بالکل واضح ہے۔ خوب، اس کے پیچھے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ شعبہ تدریس سے واقف لوگوں نے یا وابستہ لوگوں نے صحیح طرح سے تصحیح نہیں کی؟ کرک میں ابھی حالیہ ایک مندر کو آگ لگا دی گئی، تو عدم برداشت یا دہشت گردی یا انتہا پسندی کو فروغ نہیں مل رہا؟ ایسا نہیں ہے، جو لوگ قرآن و سنت کو جانتے ہیں وہ الحمدللہ، ہم مسئلہ تو اپنے طلباء کو بھی پڑھاتے ہیں اور اپنے یہ کہ ماننے والوں کو بھی ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی خرابی ہے بھی، یہ پبلک کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا۔ آپ حکومت بالکل اس کارروائی کی پبلک کو قطعاً ہم اجازت دیتے نہیں ہے شریف۔ اگر کوئی مرتد فرض کر لو تب بھی عام آدمی کو اس کو قتل کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے، عام آدمی کو نہیں، عام آدمی کو اجازت نہیں ہے، پبلک کو اس کی اجازت نہیں، یہ قاضی اور حکومت وقت کا کام ہے۔ اور کوئی توہین رسالت کر رہا ہے تب عام آدمی کے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے؟ ہاں، عام آدمی بھی اگر توہین رسالت کوئی کر رہا ہے اور اس کو کوئی اگر قتل کر رہا ہے، اللہ کے یہاں شاید اس کی گرفت نہ ہو لیکن قاضی مفتی اس کی گرفت کرے گا۔ بہرحال عام آدمی کو اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتی کہ اگر عام آدمی کو اجازت دے دیں کہ اگر کوئی مرتد آپ کو ملے تو جان سے مار دو، اور توہین رسالت کوئی کر دے تو اس کو جان سے مار دو، دین کے کوئی مخالف ہو قرآن کو اس کو جان سے مار دو، اس کی اجازت اگر شریعت دے دے تو پھر بہت سے لوگ وہ یہ بھی کریں گے کہ کسی کو قتل کر دیں گے، جان سے مار دیں گے، ذاتی دشمنی ہوگی، کہے گی جی اس نے اللہ رسول کو گالی دی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے پبلک کو اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ مولانا صاحب کے بارے میں آپ کو شاید یہ کم پتا ہوگا کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ نے 2.5 مہینے میں PhD کمپلیٹ کی ہے، اور جب آپ طالب علم تھے تو آپ نمبر 1 طالب علم تھے پورے پاکستان میں، یعنی ٹاپ 10 جسے آپ کہتے ہیں اس سے بھی اوپر۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ذہین دماغوں کو اگر آپ ذہانت اور سنجیدگی مزاج سمجھیں گے تو شاید آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ مگر مولانا صاحب ایک خلاف بھی آپ سے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ تعلقات کی پرواہ نہیں کرتے، میں آپ سے مل کے گیا، کوئی اور مل کے گیا، اس کے بعد آپ ویڈیو پہ جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تذلیل بھی کرتے ہیں، ایسا سچ ہے؟ اس طرح یہ بالکل غلط بتایا۔ یہ میرا ہاتھ مجھے بہت محبوب ہے اور یہ ہے کہ پاؤں میرا محبوب ہے، لیکن پھوڑا دان اگر تو اس کی جراحی ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، تو اس لیے ہمارے بہت سے محبوب ہے، لیکن کہیں کوئی شرعی بات آ جاتی ہے اور کو غلطی پر منکر جو میں دیانتاً جو سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے تو اس پر تھوڑی سی جراحی ہوتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ سب ہمارے سر کے تاج ہے۔ میں آخر میں ایک چیز تبرکاً آپ سے لے کے جانا چاہتا ہوں، بہت سے افراد یہ سننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب قاری کی حیثیت میں کیسے سنائی دیتے ہیں، تو اگر آپ ہمیں یہ شرف بخشیں تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر اگر ان خالص سماعتوں کو دل میں بسائے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ سے محظوظ ہوئے بغیر رہ سکتا ہے، آپ سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا ہے۔ یہ ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب تھے، اللہ ان کے سائے کو ہم پر سلامت رکھے، اس جامعہ کو سلامت رکھے۔ یہاں سے آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا فرد نکلے جس سے معاشرہ بری طرح سے متاثر ہو، بلکہ اچھے تاثرات چھوڑے، علمی دنیا کو مزید تنوع اور ترقی عطا فرمائے۔ میری خواہش ہے کہ الف لام میم کے اس پروگرام کے ذریعے میں آپ کو ایک ایسا خوبصورت چہرہ دکھاؤں اسلام کا بھی اور اس پاکستان کا بھی۔ میں اس میں کس حد تک کامیاب ہوا اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک اور انداز سے آئیں گے، ایک اور سوال کے ساتھ آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ کے فرمان کا، ملک پاکستان کا، اور سب سے بڑھ کے دوسروں کی جان کا۔ اللہ کی امان۔